ایک ٹک ٹاک کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو پیچھے پوچھا بھائی آپ بنو گے تو پہلا کام کیا کرو گے؟ آپ سے پوچھا جائے بھائی ملک کے وزیر اعظم بنو گے تو پہلا کام کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو میں سوچ رہا تھا یہ رشوت کو ختم کروں گا، میں ظلم کا خاتمہ کروں گا، میں بے حیائی کا خاتمہ کروں گا، بے عفتی کا خاتمہ کروں گا، غریبوں کے لیے گھر بناؤں گا، یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤں گا، محبت اور بھائی چارے کا درس دوں گا، پاکستانیت بڑھاؤں گا، نیشنلزم بڑھاؤں گا۔ اب میرے ذہن میں یہ باتیں چل رہی تھی کیونکہ یہ ملک کے ہاٹ ایشوز ہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں سب سے پہلا یہ کام کروں گا میں مزاروں کو گراؤں گا۔ جب دیمک لگ جائے نا انسان کے دماغ کو، ایک ہی جگہ پہ بچپن سے ان کا دماغ اٹکا ہوا ہے، یعنی عالم و آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ مزار بنا ہوا ہے، چلو تم گرا دو گے کیا مسلمان بن جائے گا؟ کیا رشوت ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ جب دماغ انسان کا نقال بن جائے، زیادہ سوچے نہ، غور و فکر نہ کرے، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مدرسے میں لے جاتے ہیں اور بچپن سے ایک ہی چیز رٹوائی جاتی ہے۔ ایک ٹیکنیک ذہن میں یاد رکھیے، اتنا تکرار کرو کہ لوگوں کو جھوٹ بھی سچ لگنے لگے۔ پروپیگنڈا اس طرح ہوتا ہے، مثلا اتنی بار بولو مثلا شیعہ کافر ہے، اتنی بار بولو کہ اب صرف لفظ شیعہ آئے تو آٹومیٹیکلی اس کے ذہن میں دوسرا لفظ بھی آ جائے۔ سیاسی جماعتوں کی چپکلش میں آپ نے یہ حربہ ضرور دیکھا ہوگا کہ مد مخالف والا سیاستدان اپنے دوسرے سیاستدان کو بولتا تھا یہ چور ہے مثلا، اور خان صاحب نے اتنا بولا کہ نون لیگ کے جلسے میں جب نعرہ لگتا تھا تو ان کے لوگ بھی بولتے تھے چور ہے، پھر بعد میں بولتے تھے ہم نے کیا بول دیا۔ ڈیزل کا نعرہ اتنا لگا کہ ان کے اپنے مولوی بعض اوقات غلطی سے ڈیزل بول دیتے تھے۔ ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کرو کہ وہ ذہنوں کا نقش بن جائے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کو کافر بنایا جائے، کہ نہیں، اتنا بولو کہ عوام الناس جب یہ سنیں تو وہ بولے ہاں یہ ہیں۔ تصورات کو، انسان کی ذہنیت کو اس پروپیگنڈے سے کیا کر دو، بدل دو۔ تو جب یہ مدرسوں میں جاتے ہیں، بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے تو یہی بولا جاتا ہے مزار شرک ہے۔ مزار گر گیا تو سمجھو دنیا آباد ہو گئی۔ اچھا اس بندے خدا سے پوچھا جائے مزار میں ہوتا کیا ہے؟ اتنی دشمنی مزار سے ہے کیوں بھائی؟ کیونکہ آج تک کسی مسلمان نے جب حدیثیں ہم لیتے ہیں نا، ہم یہ نہیں دیکھتے حدیث بتانے والا کون ہے، اس پہ سنگل 1 منٹ کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ قرآن کہتا ہے جب خبر آئے تو خبر کو مت دیکھنا، لانے والے کو دیکھنا۔ ہمارے یہاں واٹس ایپ پہ کوئی خبر آئی، موبائل پہ کوئی خبر آئی، مجال ہے جو بندہ تحقیق کرے، دوسرا کام یہ ہوتا ہے اس کو فارورڈ کرنا ہے سب کی طرف۔ یہ حمقاء کی نشانی ہے، احمق لوگوں کی نشانی ہے۔ کتنی حدیثیں جعل ہوئیں۔ ایک تو حدیثیں آپ مسلم اور بخاری سے لاتے ہو کہ مزاروں کو گرایا جائے، تمہیں کیا پتا وہ حدیث جعل نہیں ہے، وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تم 1 سیکنڈ کے لیے ڈاؤٹ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ نہ بخاری معصوم ہے نہ مسلم معصوم ہے۔ المستدرک جب حاکم نے لکھی تو اس نے کہا کہ بخاری صاحب نے یہ روایتیں جن راویوں سے لائی اور بولا ہے کہ یہ راوی صحیح تھے تو لہٰذا روایتیں صحیح ہیں، تو اس نے کہا میں ایک اور کتاب لکھتا ہوں جس میں انہی راویوں کی روایتیں ہیں، پھر ان کو تم نے کیوں نکالا ہے؟ اگر مسلم اور بخاری آپ کے لیے مستند ہیں تو کیا حضرت جعفر صادق مستند نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے زندگی میں حدیثوں کا جو سورس لینا ہے وہ ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا؟ اگر ہمارے لیے سورس اہل بیت رسول ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق جب وہ زیارت امام حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، جابر انصاری صحابی رسول خدا کے پہلے زائر امام حسین جا کے بنتے ہیں، اتنی روایتیں رسول خدا سے سلسلے اہل بیت سے ہماری طرف ملتی ہیں۔ اس دن میں نے کہا امام ہادی اپنے صحابی کو پیسے دیتے ہیں، جا تحت قبۃ الحسین، حسین کے روزے کے نیچے جا کر دعا کر، خدا وہاں پہ مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو کیا اولاد رسول کو پتا نہیں تھا؟ دوسری بات، اگر کسی چیز کو اسلام حکم دیتا گراؤ تو ریزن کیا ہے؟ ریزن تو تلاش کرو نا۔ کا شرک ہوتا ہے مزارات پہ، کیا شرک ہوتا ہے؟ اصل شرک کی تعریف کیا؟ شرک بولا کسے جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مسبب الاسباب مانا جائے شرک ہے۔ رہی دوسری بات، اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے تو اس بندے کی جہالت ہے، مزار کا کیا قصور ہے؟ تم بندے کی تربیت کرو نا، مزار کیوں گرا رہے ہو؟
یہ تو بالکل ایسے ہے کوئی ان پڑھ مسلمان مکے چلا جائے، حجر اسود کو پکڑ کے بولے مجھے بیٹا دے، مجھے اولاد دے، میرے قرضے دور کروا، تو کیا یہ مفتی کل جا کے حجر اسود کو توڑے گا یا اس جاہل کو تعلیم دے گا؟ جہلا ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، علماء کا کام ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کریں، نہ کہ شاعر اللہ کے گرانے کی باتیں کریں۔ اور یہ بول دینا اگر رسول کا مزار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا، کیا ہوتا، عزت کرتے، احترام کرتے، تکریم کرتے، جو مقام رسول گرامی کا ہے وہ مقام، اس مقام کا خیال کرتے۔ جب حجر اسود کی ویلیو ہے تو کیا رسول کے روزے کی ویلیو نہیں؟ یہ شعائر اللہ ہیں، شعائر اللہ کا احترام من تقوی القلوب ہے، یہ تقوی الہی ہے۔ حسین کا نام بلند کرنے سے خدا کا نام بلند ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ان مجلسوں کے نتیجے میں نمازی بنتے ہیں، کتنی خواتین ان مجلسوں میں آنے کے بعد باحجاب بنتی ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں میں مجلسوں کے بعد خوف پروردگار عالم پیدا ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو عراق میں، وہاں پر بھی تو روزے موجود ہیں، کون سا شرک ہو رہا ہے؟ دن رات حسین کے روزوں پہ اللہ کو ہی تو سجدے کیے جاتے ہیں۔ زیارت کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدہ کس کو؟ خدا کو۔ دعائے کمیل میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ خدا کو پکارا جاتا ہے۔ یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اللہ کا نام ہے۔ اے وہ عظیم شخصیت جو خدا کے نزدیک مقام رکھتی ہے، اے خدا میں حسین کے روزے پہ آیا ہوں، میرے گنہگار چہرے کو نہ دیکھنا، حسین کے نورانی چہرے کو دیکھنا، اور اس چہرے کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخشنا۔ پھر دلیل یہ دینا نہیں نبی جب زندہ تھے تب واسطہ تھا، اب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ یہ فلسفہ تم نے کہاں سے نکالا؟ کیا رسول خدا محو ہو چکے ہیں؟ اللہ کے نزدیک اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، پھر رسول کو سلام کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں، ملائک سلام لے کر جاتے ہیں، جب سلام لے جا سکتے ہیں تو کیا ہماری دعائیں نہیں لے جا سکتے؟ تو شرک کا فتویٰ کہاں سے لگتا ہے؟ تو یہ جو ذہنوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ سب سبب ہے دوری مکتب اہل بیت سے۔